السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برزخ سیریز میں ہم آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کریں گے۔ دوسرا واقعہ جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہوگا ایک ایسے شخص کا واقعہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا اور برزخ سے ایک پیغام لایا۔ اور پہلا واقعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد پیش آیا۔ پہلا واقعہ جس کے بارے میں یحییٰ بن ایوب خزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی پرہیزگار جوان رہا کرتا تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا، وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ کو یاد کیا اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 اس کی زبان پر آئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھوتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ پڑھتا ہوا بے ہوش ہو کر وہیں اس عورت کے دروازے پر گر پڑا۔ اب اندر سے وہ عورت آئی اور شاید اپنے ساتھ ایک لونڈی کو بھی لے کر آئی، اور یہ دیکھا کہ جوان اس دروازے پر بے ہوش پڑا ہے تو اس کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ سارا الزام میرے سر نہ آ جائے، زندہ ہے مر گیا جو کچھ ہوا۔ تو اس نے اپنی لونڈی سے مدد لی اور اس جوان کو وہاں سے اٹھا کر اس جوان کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ اب جب بوڑھا باپ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا عشاء کی نماز کے بعد آتا ہے، آج نہیں آیا، تو جو گھر سے باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اور پھر بوڑھے باپ نے گھر میں سے باقی گھر والوں کو بلایا اور پھر سب نے اٹھا کر اسے گھر کے اندر موو کیا۔ اب رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت پوچھی تو اس نے سارا کے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی؟ تو بیٹے نے دوبارہ وہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور یہ آیت سنائی اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب باپ سمجھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، لیکن کافی دیر گزر گئی، ہوش نہیں آیا۔ جب ہلا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو مر چکا ہے، چنانچہ رات ہی کو اسے دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، اور وہ جوان مسجد میں ہر روز ہوتا تھا اور مسجد میں ہی وقت گزارتا تھا، اس جوان کو حضرت عمر نے مسجد میں نہیں پایا تو پتہ کرایا، معلوم ہوا کہ وہ شخص تو رات کو انتقال کر گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ آپ تو جانتے تھے کہ مجھے یہ کتنا محبوب تھا۔ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ یا امیر المومنین، رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو قبر پر جا کر فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے واقعے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی قبر پر گئے تو سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 کی تلاوت فرمائی۔ جب اس کے لیے دعا کر چکے تو فرمایا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے نوجوان تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ اس سے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قبر والے جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بس ختم ہو گیا معاملہ اور بیکار ہو گیا،
انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ بدر میں موجود تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے خطاب کیا۔ اس وقت حضرت عمر نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عمر جیسے تم سن رہے ہو یہ بھی سن رہے ہیں، یہ جواب بھی دیتے ہیں پر تم ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ تو قبر والوں کو یہ نہ سمجھنا کہ تم جا کے وہاں کہتے ہو تو انہیں خبر نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں بڑا واضح تھا، وہ ان چکروں میں پڑے ہی نہیں ہوئے تھے کہ قبر والے تو کچھ سنتے نہیں، یہ تو کفار کا عقیدہ تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اے نوجوان تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس سالے باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کے نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا، قد اعطیناہما رب عز وجل فی الجنہ، میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا عمر، حضرت عمر نے بھی خطاب کیا نا کہ اے نوجوان، تو اس نے بھی جواب دیا یا عمر میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرما دی۔ یہاں سے 2 مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ وہ کلام سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا، انہیں اگر خبر ہی کوئی نہ ہو، جب تم قبر پر آتے ہو تو یہ نہیں کہ قبر کے اندر روح بیٹھی ہوئی ہے، نہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں اس قبر کی طرف جہاں پر زیارت ہوتی ہے، وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں اور اللہ کے اذن سے وہاں سے کلام کرتے ہیں۔ وہ کلام اللہ نے حضرت عمر کو سنایا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجال الغیب میں سے ہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ تم صحابہ کے بارے میں رجال الغیب کی بات پوچھتے ہو، 4 خلفاء راشدین المہدیین رجال الغیب میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو رجال الغیب کون ہوتے ہیں۔ دیکھو اولیاء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اولیاء ظاہرین ہوتے ہیں، ایک اولیاء مستورین ہوتے ہیں۔ اولیاء ظاہرین وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہوتا ہے، وہ خانخواہوں میں ہوتے ہیں، وہ سیٹ اپ میں ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تزکیۃ النفس کر کے آتے ہیں۔ اور اولیاء مستورین یہ رجال اللہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے اس مقام کے بارے میں لوگوں کو خبر ہو، تو یہ رجال الغیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو آپ پڑھیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ رجال اللہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ حضرت عمر کی بات اس نے سنی اور جواب دیا۔ دوسری بات، اگر وہ وہاں جانے کے بعد یہاں والوں کو جانتے پہچانتے نہیں تو حضرت عمر کو یا عمر کہہ کے جواب نہ دیتا، وہ کہتا کہ اے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، میرے رب نے تو مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ اس کا یا عمر کہنا اس بات پر دلالت ہے کہ وہ وہاں جا کے یہاں والوں کو بھولتے نہیں، چاہے رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی ہو، بچے ہو، یا ان سے غیر ہو، کوئی ان کے علاوہ کوئی ہو۔ یہ واقعہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 45 پیج نمبر 450 پر۔ اور یہ واقعہ ابن عساکر نے تو روایت کیا ہی ہے، ابو الحسن عمر بن جامع میں اسے نقل، حافظ ابن کثیر نے بھی ابن عساکر سے ہی نقل کر کے اسے اپنی تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ 534 پر ذکر کیا ہے، سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 201 کے تحت۔ تو یہ تو وہ ایک واقعہ ہو گیا جس سے آپ کو یہ بہت سارے مسئلے سمجھ آ گئے۔ اب ایک دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے درس میں کر دیا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ عیون الحکایات میں آتا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 246 پر، اور اسے علامہ امام عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحصیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور تجارت کے سلسلے میں میری مختلف مقامات پر آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی مال والا بھی تھا، مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے میرے مزدور نے بتایا کہ فلاں مسافر خانے میں ایک لاش ایسی پڑی ہے کہ نہ اس کے کفن کا انتظام ہے، نہ اس کی قبر کا انتظام ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے مرنے والے کی بے کسی پر ترس آیا اور خیر خواہی کی نیت سے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے لیے میں اس مسافر خانے میں خود چلا گیا۔
تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی ایک لاش پڑی ہے اور پیٹ پر اس کے کچھ کچی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس لاش کے قریب اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، غریب غربا سے تھے لوگ، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار، بہت نیک وکار تھا، اور ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر سکیں۔ تو جب میں نے یہ سنا، وہ کہتے ہیں، تو میں نے اجرت پر ایک شخص کو کفن لینے اور دوسرے کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، اور ہم لوگ مل کر اس کی قبر کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے اور اسے غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگے۔ ابھی ہم انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکایک وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا کہ ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ اب جب وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور چیخنے لگا تو اس کے ساتھی تو منظر عام سے رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے سارے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ہلایا اور پوچھا کہ من انتا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت ابو بکر الصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، ان کی بری صحبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گالیاں دیتا، ان سے نفرت کرتا تھا۔ تو حضرت ابو الحصیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے تو توبہ استغفار کی اور اس سے کہا کہ اے بدبخت، پھر تو واقعی سزا کا مستحق ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا اور کہا گیا اب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنے والا آخرت میں کس طرح دردناک عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا چکے تو تجھے دوبارہ تیری اصلی حالت میں، تیری اصلی ٹھکانے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر یہ خبر دینے کے بعد یہ مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ میں اس عبرتناک حالت سے گستاخان صحابہ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ برا کام ہے اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو جو ان حضرات کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا انجام میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ اچھا، اتنی دیر میں قبر کھودی جا چکی تھی اور کفن کا انتظام بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ایسے بدبخت کی تجہیز و تکفین میں ہرگز نہیں جاؤں گا جو شیخین کریمین سیدنا ابی بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ ہو، اور میں تو اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں میں وہاں سے واپس چل دیا۔ بعد میں مجھے کسی نے خبر دی کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اس کو غسل دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکیلا پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھی اس کے ارد گرد تھے کیونکہ وہ اس خصلت کا آدمی تھا۔ اچھا، حضرت خلف بن تمیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحصیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے یا آپ نے صرف کانوں سے سنا ہے؟ انہوں نے کیا بات کرتے ہو، میں وہاں پر موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میں گستاخان صحابہ کے اس عبرتناک انجام کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ عیون الحکایات میں پیج نمبر 152 پر، جو عربی زبان میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے پیج 152 پر یہ واقعہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے بندوں کی شان کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے گویا وہ مجھ سے جنگ پر ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرتا ہے اس کا انجام۔ یہاں ایک بہت اچھی مثال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں وہ کیفر کردار کو یہیں پہنچے،
وہ کیفر کردار کو جہنم میں برزخی زندگی میں ہی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے بعد جو عذاب دائمی ہے وہ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے۔ اور قرآن کریم میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ایک شخص، سورہ البقرہ میں ہے کہ اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ اس کو قتل کس نے کیا تھا اور دوبارہ مر گیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے، چونکہ یہ وہ دور ہوگا اور ایران کی سرزمین ہے، یہ وہ دور ہوگا کہ جب لوگوں نے صحابہ پر، شیخین پر زبان درازیاں کرنی شروع کر دی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تنبیہ کے لیے اس واقعے کو کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ نے بھی کچھ سبق ضرور سیکھا ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور برزخی حیات سے متعلق کچھ آپ کو مزید اور معلومات ہوئی ہوں گی۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔